مردے کی بے بسی صفحہ نمبر 2 تا 3 کچھ مدنی پھول قبول کیجئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عبرت نشان ہے، مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی 3 قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے، اور اس کے کلام کو انسان اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ مردہ کہتا ہے، اے میرے بھائیوں، اے میرا جنازہ اٹھانے والوں، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا، اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا، اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا، حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے، یعنی میرے لیے روتے ہو۔ شرح الصدور کی یہ روایت کس قدر اپنے اندر عبرت کے مدنی پھول رکھتی ہے۔ اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی، وہ عالم کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا، جس وقت بیش قیمت کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنا رہا ہوگا، کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے وہ دنیا جسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھیں، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے، خوب دولت بڑھاتے رہے تھے، جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا، پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ آہ، قیمتی لباس کھوٹی پر ٹنگا رہ جائے گا، کار ہوئی تو گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا مال سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی، عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے اس کے ناز اٹھانے والے اس کو کندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائیں اس سے، فخر کیوں دل لگائیں اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد